سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وہاں جو ہوا وہ غلط ہوا. نہ تو ان کی مذمت کی ہے نہ تو اس نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بڑی شدت سے انتظار تھا کہ عمران خان صاحب کا مسجد نبی کے حوالے سے کوئی بیان ہے. سب آدمی اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ اس کا بیان آنا چاہیے. اس کا بیان آ گیا. بیان سن کے بہت حیرانگی بھی ہوئی, پریشانی بھی, اور وہی بیان تھا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تھی, نعوذ باللہ ان کو بزدل اور لوٹ مار والا کہا تھا. تو اس ٹائم جب اس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے, تو اس ٹائم اس نے ایک ٹویٹ کر کے جواب دیا تھا. سیم اسی طرح آج بھی عمران خان نے مسجد نبی کے حوالے سے جواب دیا ہے, اپنی وضاحت پیش کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ یہ سنیں کہ مسجد نبی کے حوالے سے اس نے کیا وضاحت پیش کی, پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی, اور اس کا ٹویٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پھر آپ لوگوں نے خود انصاف کرنا ہے کہ کیا اس کی وضاحت قابل قبول ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے سنو کہ مسجد نبی کے حوالے سے اس نے کیا کہا ہے. میں کبھی بھی اس مقدس جگہ میں سوچ نہیں سکتا کہ کسی کو میں کہوں کہ کسی کو آوازیں لگائیں. یہ کسی بھی, مجھے چھوڑیں, کوئی بھی جو پیار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہاں جو ہوا اس وقت ہم یہاں سارے پاکستان میں ہم نے شب دعا بنا رہے تھے. 27ویں رات کو ہماری ساری باہر بھی جتنے کارکن تھے پاکستان سے, جتنے پاکستان میں تھے, وہ سب اس وقت شب دعا بنا رہے تھے. یہ جو ہوا ہے یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ارشد شریف نے عمران خان کے اوپر سوال کیا کہ جو مسجد میں واقع ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تو کیا, پہلے تو اس نے تمیز بازی کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں, میں نے اسلام فوبی کو برباد کی وغیرہ وغیرہ. تو برکب اس نے کہا ہے کہ میں تو کیا, کوئی بھی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, حکم تو دور کی بات, پیغام تو دور کی بات, سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو یہ پیغام دے کہ آپ مسجد نبی میں ہلڑ بازی کریں. اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وہاں جو ہوا وہ غلط ہوا. وہ عمران بھی اس کو غلط سمجھتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایسا پیغام دینے کے لیے, حکم دینے کے لیے عمران سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ وہاں کتنا بڑا غلط کام ہوا ہے, کتنی بڑی توہین ہوئی ہے, کتنے بڑی ان لوگوں نے گستاخی کیا ہے. یہ تو عمران خان کے الفاظ سے ثابت ہو گیا ہے. لیکن عمران خان نے اس ویڈیو بیان میں نہ تو ان کی مذمت کی ہے, اور بہت بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا, نہ تو اس نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو سخت سخت سزا دی جائے, ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, جیسا کہ پورے سچے عاشق رسول ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سخت سخت سزا دینی چاہیے, عبرت کا نشان بنانا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے نہ تو مذمت کیا ہے اور نہ تو اس نے مطالبہ کیا سعودی حکومت سے کہ بھئی ان کو سخت سزا دی جائے. یہ تھی عمران خان صاحب کی مسجد نبی کے حوالے سے وضاحت. اب بات کرتے ہیں کہ جب عمران خان نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تھی تو اس نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے وہ سنو. پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ٹویٹ رکھوں گا کہ جب علماء کرام نے ان کے خلاف فتوے جاری کیے, اسی طرح احتجاج ہوا, تنقید ہوئی, تو اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا. وہ ٹویٹ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلے سنو کہ اس نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا تھا. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے, باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی, سرکار مدینہ نے جو تیر کمار معلوم تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا, نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ, کہ جنگ بدر میں 313 تھے لڑنے والے, باقی صحابہ کرام ڈرتے تھے. نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو اسلام کی تاریخ جن کو معلوم ہے, جنگ بدر کا واقعہ معلوم ہے, تو صحابہ کرام کو معلوم بھی نہیں تھا. وہ اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے, ابو جہل کے قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے. تو وہاں گئے تھے تو اللہ کا حکم آیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا, بار بار خطاب کیا تھا, جو صحابہ انصار تھے ان کے ساتھ خطاب کیا تھا, کیونکہ جو مہاجر تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, جو انصار صحابہ تھے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ تھا, وعدہ تھا, وہ مسجد نبوی کا تھا. ٹھیک ہے, کہ مسجد نبوی میں, مدینہ پاک میں انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو وہ جو بدر کا مقام تھا وہ اس کے باہر تھا. تو اس نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بزدل کہا ہے.
آپ خود اندازہ کرنا کہ کیا صحابہ کرام کو بزدل کہنا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ باقی اس نے کہا ہے کہ جنگ احد میں نعوذ باللہ صحابہ کرام نے لوٹ مار، نعوذ باللہ لوٹ مار کا مال جو ہوتا ہے حرام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت تھی وہ تناول فرماتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے 1000 بار نعوذ باللہ۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ مار کا مال استعمال کرتے تھے؟ اب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ پہلے کرنا ہے، سوچنا ہے کہ صحابہ کرام کو لوٹ مار والا کہنا اور ان کو نعوذ باللہ ڈرپوک کہنا، کیا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ عمران خان کے اوپر تنقید ہوئی تو اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ کیا ٹویٹ کیا تھا آپ خود لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ اس نے کہا تھا کہ میں کبھی صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہوں، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، میں صحابہ کرام کی گستاخ کو کافر سمجھتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان گستاخ کا صحابہ کرام کا گستاخ بھی نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے گستاخوں کو کافر بھی سمجھتا ہے، اور اس نے اس ٹویٹ میں یہ وضاحت نہیں کیا ہے کہ میں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے یا مجھ سے غلطی ہو گئی یا مجھے علم نہیں تھا۔ اس ٹویٹ سے عمران خان نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے میری نظر میں وہ گستاخی ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اس کے نظر میں گستاخی ہوتی تو یہ کبھی نہ کہتا کہ میں صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہوں، میں صحابہ کرام کے گستاخ کو کافر سمجھتا ہوں۔ تو اس نے اپنے ٹویٹ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے صحابہ کرام کے لیے میری نظر میں وہ گستاخی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ لوگ مجھے گستاخ کیوں کہہ رہے ہو، میرے اوپر گستاخی کے فتوے کیوں لگا رہے ہو؟ تو ناظرین یہ ہے عمران خان صاحب کی وضاحت مسجد نبوی کے حوالے سے اور اس کے بعد صحابہ کرام کے حوالے سے۔ پھر آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ صحابہ کرام یا مسجد نبی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی وضاحت تھی کیا یہ قابل قبول ہے؟ کیونکہ جتنے سچے عاشق رسول ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے اوپر ہلڑ بازی کرنے کو سخت سخت سزا ہونی چاہیے، ان کو یعنی کہ ایک عبرتناک نشان بنا دی۔ لیکن عمران خان نے نہ ان کی مذمت کی، نہ سعودی حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف سزا کی جائے، بلکہ اس نے ان کے لیے ایک تعویل پیش کی۔ آگے جا کے کلپ میں کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیوں ہے، کیونکہ جو وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، جیسے دوسرے پی ٹی آئی والے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان کی نظر میں جو سعودیہ میں کیا گیا ہے عمران کو اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نہ تو مذمت کی ہے نہ ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس نے ٹویٹ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میں صحابہ کرام کو کافر سمجھتا ہوں، میں صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہوں۔ تو جو ویڈیوز میں عمران خان نے کہا تھا تو اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے وہ گستاخی کے زمرے میں آتے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین ابھی آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان کی یہ وعدات قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔